بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں شوقی سیریز کی کتاب کالی کتاب۔ اس کے مصنف ہیں اشتیاق احمد اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اتنی سی بات۔ ہم دست بستہ ابا جان کے سامنے کھڑے تھے۔ ہمارے چہروں پر لرزہ طاری تھا اور جسموں میں زلزلے کے آثار تھے۔ آنکھوں میں گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کے نشانات تھے۔ ہاتھ اس طرح باندھ رکھے تھے جیسے نماز میں باندھے جاتے ہیں۔ ایسے میں ابا جان اخبار میں گم تھے۔ انہوں نے ہمیں اپنے کمرے میں داخل ہوتے تو ضرور دیکھا تھا، اور اس کے بعد پھر سے اس طرح اخبار میں محو ہو گئے جیسے انہوں نے ہمیں کمرے میں داخل ہوتے دیکھا ہی نہ ہو۔ شدید سردی کا موسم تھا۔ ابا جان صبح کی نماز سے فارغ ہو کر بستر میں گھس کر اخبار پڑھنے کے عادی تھے۔ ناشتے کی تیاری تک وہ اخبار پڑھنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ ہوتے تھے اور موٹی موٹی کتابیں۔ کبھی تو ہم سوچا کرتے تھے کہ یہ اتنی بہت سی موٹی موٹی کتابیں انہوں نے جمع کہاں سے کر لی۔ ایک بار یہ سوال ہمارے لبوں پر آ ہی گیا تو انہوں نے کہا تھا، اس عمر کی تیاری میں نے بہت پہلے سے شروع کر دی تھی۔ جب آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے اور گھر کا سودا سلف لانے کے سوا اسے کوئی اور کام نہیں رہ جاتا نا، تو پھر اس کے لیے بہترین مشغلہ یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کیا کرے اور کتابیں پڑھا کرے۔ جب ہم نے دیکھا کہ اس طرح کام نہیں چلے گا اور وہ اخبار سے سر اٹھا کر ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہاں بھائی کیا بات ہے، تو میں نے اپنی سی کوشش کی، یعنی کھنکارا۔ عین اسی وقت امی جان کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے جو ہمیں اس انداز میں کھڑے دیکھا تو حیران ہو کر بولی، ہاں لڑکوں، کیا تم نماز پڑھ رہے ہو؟ لیکن یہ نماز کا کون سا وقت ہے بھلا؟ اور پھر قبلہ بھی تو اس طرف نہیں ہے۔ ہاں اس طرف تمہارے ابا جان ضرور بیٹھے ہیں، اور بچے اپنے والدین کو ادب کی وجہ سے قبلہ و کعبہ ہی سمجھتے ہیں۔ پھر بھی اس طرح کھڑے ہونے کی کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ جی ہاں امی جان، وجہ ہے۔ میں نے زبان کھولی، کیا تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ انہوں نے پرشفقت لہجے میں انٹرویو شروع کر دیا۔ جی نہیں، اللہ کی مہربانی سے ہم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ تو کیا مجھ سے یا تمہارے ابا جان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ ارے توبہ، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بھلا آپ سے اور ابا جان سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے کیا؟ اشفاق نے جلدی سے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ایسا کرنے کے لیے اسے ہاتھ پیٹ پر سے ہٹانے پڑے، لیکن کانوں کو ہاتھ لگاتے اس نے پھر باندھ لیے۔ تو پھر کیا بات ہے؟ تم کسی وجہ سے پریشان ہو؟ میرا مطلب ہے کیا تم نے کوئی پریشانی مول لے لی ہے؟ جی نہیں، ابھی تک تو نہیں لی۔ اخلاق نے گڑبڑا کر کہا، کیا مطلب؟ کیا مول لینے کا ارادہ ہے؟ امی جان نے گھبرا کر کہا، جی نہیں، ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے۔ ارے تو پھر بتاتے کیوں نہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ جی ہم ابا جان سے کچھ عرض کرنے آئے ہیں، لیکن انہوں نے تو ابھی تک ہم سے پوچھا ہی نہیں کہ بات کیا ہے، کیوں اس طرح کھڑے ہو؟ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی؟ اچانک ابا جان کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی۔ تو کیا اب تک آپ نے اس کمرے میں ہونے والی کوئی بات چیت نہیں سنی؟ امی جان نے قدرے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں، تم لوگ جانتے ہی ہو، میں جب اخبار میں گم ہوتا ہوں تو مجھے آس پاس کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اس وقت بھی میں نے خبر ختم کی تو مجھے پتا چلا کہ تم لوگ کمرے میں موجود ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہماری طرف دیکھا اور پھر چونک کر بولے، اوہو بھائی تم لوگ اس طرح کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ جی وہ ٹیلے۔ جی وہ ٹیلے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا یہ کسی دوسری زبان کا لفظ ہے؟ انہوں نے حیران ہو کر کہا، جی نہیں، اپنی زبان کا ہی لفظ ہے۔ بھائی جان دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ٹیلی۔ آفتاب بھی جملہ مکمل نہ کر سکا۔ ٹیلی کا لفظ منہ سے نکالتے ہی اس کی سٹی بھی گم ہو گئی۔ ٹیلی؟ تو کیا تم لوگ ٹیلی ویژن کا لفظ منہ سے نکالنا چاہتے ہو؟ اوہو، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ گھر میں ایک ادر ٹیلی ویژن ہونا چاہیے؟ دیکھو بھائی، یہ تقریباً ناممکن ہے۔ ہم ٹیلی ویژن خریدنے کی طاقت کہاں رکھتے ہیں، اور اگر خرید بھی لیں تو بجلی کا خرچ اور اس کی سالانہ فیس کہاں سے ادا کریں گے؟ نہیں بھائی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم لوگ جا سکتے ہو۔ آپ غلط سمجھے ابا جان، اخلاق نے ہمت کر کے کہا۔ کالے خان، کیا کہا تم نے؟ میں غلط سمجھاؤں؟ جی نہیں، غلط تو خیر آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بات صرف اتنی سی کہ ہم ٹیلی فون۔ نہ جانے اس میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ ٹیلی فون کا لفظ مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس سے آگے وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اوہو، تم ٹیلی فون کرنا چاہتے ہو؟ بس اتنی سی بات ہے، اس کے لیے اتنی لمبی چوڑی گھبراہٹ؟ لا حول ولا قوت، جاؤ کر لو جا کے فون، لیکن دیکھو ایک کال سے زیادہ نہیں کرنا۔ آپ ایک بار پھر۔ اخلاق کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر فوراً ہی بات بدل کر بولا، بات صرف اتنی سی ابا جان کہ ہم ٹیلی فون نہیں کرنا چاہتے۔ تو پھر کیوں آئے ہو؟ جلدی بتاؤ بھائی، مجھے ابھی اخبار بھی ختم کرنا ہے۔ ٹھہریے ابا جان، میں بتاتا ہوں، یہ تو یوں ہی بوکھلاتے رہیں گے۔ اشفاق یعنی ساقی نے پہلی مرتبہ منہ کھولا۔ اس ساری گفتگو کے دوران وہ بالکل خاموش رہا تھا۔
بولتا بھی کیسے؟ اسے کسی نے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ چلو بھائی تم ہی بتا دو۔ بات دراصل یہ ابا جان کہ ہم نے اپنی زندگی کا پہلا کیس اللہ کی مہربانی سے حل کر لیا ہے۔ اس میں ہم نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ آئی جی، جج صاحب اور وکیل صاحب ہماری کارکردگی سے بہت مطمئن ہیں۔ آئی جی صاحب نے خصوصی اجازت دی ہے جس کے تحت ہم قانون سے الجھے بغیر اپنا کام کرتے رہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ اپنا کام کرنے کے ساتھ ملک اور قوم کی خدمت بھی کرتے رہیں۔ چنانچہ اب ہم نے اپنا باقاعدہ دفتر بنانے کا سوچ لیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ اشفاق روانی کے عالم میں کہتا چلا گیا۔ ہمیں اس کی روانی پر حیرت ہو رہی تھی اور افسوس بھی کہ اس روانی کو ہم کام میں کیوں نہ لا سکے۔ اس کے خاموش ہوتے ابا جان بول اٹھے، یہ بھی تو بتاؤ کہ کیوں حاضر ہوئے ہو؟ جی میں نے بتایا نا کہ ہم اپنے دفتر کو باقاعدہ ایک دفتر کی شکل دینا چاہتے ہیں۔ تو دے دو، میں بھلا کیا کہہ رہا ہوں؟ جی اس کے لیے ہمیں فون۔ او اب سمجھا، تم ٹیلی فون اپنے دفتر میں رکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے تیز آواز میں کہا۔ جی ہاں۔ ابا جان چند لمحے تک خاموش رہے۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لے لو ٹیلی فون، لیکن اس کا بیجا استعمال نہ کرنا۔ ہماری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ہمارے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ مسئلہ اس قدر آسانی سے حل ہو جائے گا، ورنہ ہم یوں نہ ہکلاتے اور نہ ہی بتانے میں اتنی دیر لگاتے۔ ٹیلی فون اٹھا کر ہم دوڑے اپنے دفتر کی طرف۔ اسی وقت اپنے الیکٹریشین دوست مقبول کو بلا کر لائے اور ٹیلی فون کا کنیکشن وہاں لگوا لیا، اور پھر دوسرے مسئلے کی طرف متوجہ ہوئے۔ دوسرا مسئلہ تھا بورڈ کا مسئلہ۔ ہمارا بورڈ، جیسا کہ آپ ہمارے پہلے کارنامے میں پڑھ چکے ہوں گے، حد درجے بھدا، کٹا پھٹا اور بے ڈھنگا سا تھا۔ اشفاق کے ہاتھ سے لکھا ہوا اور بھی بھونڈا لگتا تھا۔ چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک نیا بورڈ بنوایا جائے، کسی اچھے پینٹر سے لکھوایا جائے اور پھر اسے باقاعدہ دفتر کے دروازے پر لگوا دیا جائے۔ اب ہمیں کسی انسپیکٹر جلالی نور کا ڈر بھی نہیں رہا تھا۔ وہ اگرچہ ہم سے بے تحاشا خار کھائے ہوئے تھا، ادارہ اب غریب بھی نہیں رہا تھا، اس کا بینک بیلنس اب 1000 روپے تو تھا ہی، ہم اس میں سے ایک شاندار سا بورڈ بنوا بھی سکتے تھے، اور ہم نے یہی کیا۔ پھر میزوں اور کرسیوں کا آرڈر بھی دے دیا۔ چند دن بعد جب دفتر کی صورت بالکل بدل گئی اور ہم اس میں اکڑ کر بیٹھ گئے تو آفتاب یعنی ادارے کے اکاؤنٹنٹ نے بتایا، ادارے کا بینک بیلنس اب صرف 32 روپے 95 پیسے رہ گیا ہے۔ اوہ! ہمارے منہ ایک ساتھ کھلے۔ پھر میں نے کہا، خیر کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ایک کیس بھی بھیج دیا نا تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اشفاق بولا، سوال تو یہ ہے کہ کیس آئے گا کب؟ اخلاق نے کہا، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کیس کب آئے گا؟ بھائی جب اللہ کو منظور ہوگا تو آ جائے گا۔ یہ سب کچھ تو تھا، لیکن دفتر اب کسی صورت دفتر ضرور نظر آنے لگا تھا۔ میری میز اب بالکل الگ تھی۔ اشفاق اور اخلاق کو ایک چھوٹی سی میز علیحدہ دی گئی تھی۔ آفتاب کو تیسرے کونے میں رکھی تیسری میز دی گئی تھی۔ اس کی میز پر 2-3 رجسٹر بھی رکھ دیے گئے تھے۔ ان میں سے صرف ایک میں آفتاب حساب کتاب لکھتا تھا۔ یہ رجسٹر ابا جان کے تھے، لیکن چونکہ ان میں کچھ صفحات سادے بچ گئے تھے اسی لیے آفتاب انہی کو کام میں لا رہا تھا۔ پہلا دن ہم نے انتظار کرتے کرتے گزار دیا، لیکن کسی نے بھی دفتر میں جھانک کر نہ دیکھا۔ دوسرا دن بھی مایوسی کے عالم میں گزر گیا۔ تیسرے روز مجھے ایک ترکیب سوجی، چنانچہ میں نے تیزی سے کہا، میں 1-2 فون کرنے لگا ہوں، میرا خیال ہے ادارہ اس خرچ کو برداشت کر جائے گا۔ لیکن فون کرنے کی ضرورت ایسی کیا آن پڑی ہے؟ اشفاق نے اعتراض کرنے والے انداز میں کہا، ساتھ ہی منہ بھی بنایا جیسے کوئی کڑوی چیز بھولے سے منہ میں ڈال بیٹھا ہو۔ کیس حاصل کرنے کے لیے ہمیں خود بھی ہاتھ پیر چلانے چاہیے، آخر ہم کب تک یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ تو اب آپ فون کے ذریعے کیس حل کریں گے؟ عجیب بات ہے۔ اخلاق نے حیران ہو کر کہا، بھائی اس میں عجیب بات کیا ہے؟ بس تم دیکھتے جاؤ۔ میں نے ہاتھ میز پر رکھے ریسیور کی طرف بڑھا دیا۔ بہت اچھا، ہم دیکھتے جائیں گے، آپ فون کرتے جائیے۔ آفتاب بولا۔ میں نے آئی جی صاحب کے نمبر ڈائل کیے۔ تھوڑی دیر بعد ان سے سلسلہ مل گیا۔ ہیلو، کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں شوکی اینڈ کو کا نمائندہ۔ اوہ میں سمجھا، سناؤ شوکی، کیا حال چال ہے؟ بس جی رہے ہیں۔ میں نے دراصل گیس کرنے کے لیے فون کیا تھا کہ ہم نے باقاعدہ دفتر قائم کر لیا ہے۔ بہت اچھا کیا تم نے، میں خیال رکھوں گا۔ بس تم صرف ایسے کام کرنا کہ قانون سے ٹکراؤ نہ ہو۔ آپ فکر نہ کریں، ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں گے۔ اور کوئی بات شوکی؟ بس جی شکریہ۔ میں نے مایوسانہ انداز میں ان تینوں کی طرف دیکھا۔ معلوم ہوتا بھائی جان آپ نے منہ کی کھائی ہے، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، میں نے کہا اور ایک اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ بھائی جان آخر آپ نے فون کیا کسے تھا؟ آئی جی انوار عالم صاحب کو۔ آخر انہیں بھی تو دفتر کے بارے میں بتانا چاہیے نا۔ کیا میں نے کچھ برا کیا؟ میں نے آنکھیں نکالی۔ نہیں، میرے خیال میں تو آپ نے اتنا برا نہیں کیا۔ آفتاب نے گویا حاتم طائی کی قبر پر لات ماری۔ تمہارا مطلب ہے تھوڑا بہت برا ضرور کیا ہے؟ میں نے اسے گھورا۔ اب آپ کسے فون کرنے لگے ہیں؟ جج صاحب کو، آخر وہ بھی تو ہمارے مہربان ہیں۔ چلیے خیر، کر لیجئے انہیں بھی۔
اشفاق نے نیم رضامندی کا اظہار کیا۔ جج صاحب کے گھر کے نمبر مجھے معلوم نہیں تھے، تاہم عدالت میں ابھی ان کا ریڈر بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے گھر کے نمبر معلوم کیے اور پھر انہیں بھی کال کی۔ فوراً ہی ان کی بھاری بھرکم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ جج کریم الدین بول رہا ہوں۔ السلام علیکم جناب، میں شوکی اینڈ کو سے شوکی عرض کر رہا ہوں۔ سنائیے، کیسے مزاج ہیں؟ اوہو، یہ تم ہو بھائی؟ تم لوگ تو مجھے اکثر یاد آئے ہو۔ جی، ذرا نوازی ہے آپ کی۔ میں نے فون اسی لیے کیا تھا کہ ہم نے اپنا باقاعدہ دفتر بنا لیا ہے۔ بھائی واہ، یہ تو تم نے اچھا کیا۔ کوئی پریشانی آن پڑے تو مجھے فون کرنا مت بھولنا۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ اور انہوں نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ میرا منہ لٹک گیا۔ لٹکا ہوا منہ دیکھ کر آفتاب نے جھلائی آواز میں کہا، کیا آپ کا خیال یہ تھا کہ آئی جی صاحب اور جج صاحب ہمیں کیس دیں گے حل کرنے کے لیے؟ نہیں، میرا خیال یہ نہیں تھا۔ تو پھر آپ کا کیا خیال تھا؟ آپ نے حضرات کو فون کیا ہی کیوں؟ کرنا تھا تو وکیل اکبر راٹھور صاحب کو کیا ہوتا۔ ہمارے پاس کسی ضرورت مند کو تو بھیج ہی سکتے ہیں وکیل صاحب۔ آئی جی صاحب اور جج صاحب جیسے آدمیوں کو بھلا ہم جیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے محسوس کیا کہ آفتاب بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آخر میں نے شکست خوردہ آواز میں کہا، تم ٹھیک کہتے ہو مکھن، مجھے وکیل صاحب کو فون کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے بھی تو ہماری مدد کا وعدہ کیا تھا۔ ٹھہرو، میں انہیں بھی فون کرتا ہوں، ان کا دفتر پہنچنے کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے وکیل صاحب کے نمبر گھمانے شروع کیے ہی تھے کہ ایک شخص دفتر کے دروازے پر آ کر رکا۔ میں نے فوراً فون رکھ دیا۔ تشریف لائیے جناب۔ وہ عجیب سے انداز میں اندر داخل ہوا، جیسے اندر آنے کو دل نہ چاہ رہا ہو لیکن مجبوراً آنا پڑا ہو۔ اس کا چہرہ داڑھی مونچھوں سے بے نیاز تھا، چہرے پر کوئی داغ دھبا، تل یا نشان وغیرہ بھی نہیں تھا۔ یہ شوکی اینڈ کو کا دفتر ہے نا؟ کیا آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ اشفاق بول پڑا۔ میں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ کتنے انتظار کے بعد تو کسی شخص نے ہمارے دفتر کا رخ کیا تھا اور ہم اسے ناراض کر دیتے۔ ہاں، بدقسمتی سے میں بالکل ان پڑھ ہوں، اسی لیے آپ کے دروازے پر لگا بورڈ نہیں پڑھ سکتا۔ تاہم مجھے اخبار سننے کا بہت شوق ہے۔ میں اپنے بیٹے سے روزانہ اخبار سنتا ہوں۔ آپ نے بھی چند دن پہلے جو کیس حل کیا ہے نا، اس کی پوری روزات بھی میں نے سنی تھی۔ اس میں آپ لوگوں کا پتہ بھی شائع ہوا تھا، وہ میں نے ذہن نشین کر لیا تھا۔ اب پوچھتے پوچھتے یہاں تک پہنچا ہوں۔ آپ بالکل ٹھیک جگہ پر پہنچے ہیں۔ چند ہی دن میں آپ نے کتنی شہرت حاصل کر لی۔ میں آپ کا کارنامہ سن کر بہت خوش ہوا تھا۔ میری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ، لیکن کیا آپ صرف مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں؟ اخلاق نے مری مری آواز میں پوچھا۔ نہیں خیر، مجھے اپنا بھی کام ہے، بشرطے کہ آپ کر سکیں۔ ہم ہر خدمت بجلانے کے لیے تیار ہیں اور آپ کا پوری طرح اطمینان کرا دینے کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں۔ مجھے بھی یہی امید تھی۔ اب میں پہلے اپنا تعارف کراؤں گا۔ میرا نام امیر بینا ہے، میں کروڑ پتی آدمی ہوں۔ اوہ! آفتاب چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھا تھا۔ میری شہر میں لوہے کی بہت بڑی مل ہے، عمارتی سریا وغیرہ پورے شہر کو زیادہ تر میں ہی سپلائی کرتا ہوں۔ میرا اس دنیا میں ایک بیٹے کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹے کے نام کر دی ہے۔ وصیت نامہ میرے وکیل صاحب کے پاس محفوظ ہے۔ میرے بیٹے کا نام توقیر بینا ہے۔ اس کی عمر اس وقت 17-18 سال کے قریب ہے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میں اس سے۔ آپ نے یہاں تک کی ساری بات تو اچھی طرح سمجھ لی نا؟ جی ہاں، سمجھ لی، بلکہ میرے اسسٹنٹوں نے بھی سمجھ لی ہے۔ شکریہ۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ کوئی شخص مجھے ہلاک کر دینے پر تلا ہوا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ اب فرض کیا کہ وہ مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ، بھلا ایسا ہوگا کیوں؟ بھائی میں فرض کروا رہا ہوں، لیکن جناب ہم ایسی کوئی بری بات فرض نہیں کریں گے۔ اشفاق نے منہ بنا کر کہا، اوہو بھائی، فرض تو کرنا پڑے گا نا، ورنہ بات آگے کیسے بڑھے گی؟ چلیے جناب، فرض کر لیتے ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا، بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ نے فرض کر لیا، ورنہ میں تو بالکل ہی مایوس ہو چلا تھا۔ اگر آپ فرض نہ کرتے تو مجھے کسی اور دروازے پر جانا پڑتا۔ کسی اور دروازے پر جائیں آپ کے دشمن؟ اخلاق بولا۔ مجھے ہنسی آ گئی، تاہم میں نے ہنسی چھپا لی۔ ہاں تو آپ کہہ رہے تھے کہ فرض کیا کہ کوئی شخص آپ کو، میرے منہ میں خاک، ہلاک کر دے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ جی ہاں، میں یہی کہہ رہا تھا۔ تو جناب اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں آپ مر جائیں گے۔ آفتاب نے کہا، وہ تو صاف ظاہر ہے، میرا مطلب ہے کہ میری جائیداد کا کیا ہوگا؟ وہ تمام کی تمام تو آپ کے بیٹے کو ملے گی، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص، میرا مطلب ہے کوئی چالاک آدمی، میرے بیٹے کو ہی میرا قاتل ثابت کر دے تو کیا ہوگا؟ ارے باپ رے! آفتاب بوکھلا اٹھا۔ ایسی صورت میں آپ کے بیٹے کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بس یہی قاتل کا پروگرام ہے۔ کیا مطلب؟ بھلا ایسا کرنے سے اسے کیا حاصل؟ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ والد صاحب کے مرنے کے بعد وہ اپنے حصے کی جائیداد لے کر مجھ سے الگ ہو گیا تھا۔ میں نے تو اپنے حصے سے کاروبار شروع کر دیا اور اس قدر ترقی کی کہ اب کروڑ پتیوں میں میرا شمار ہوتا ہے۔ پر وہ غلط راستے پر چل نکلا۔ اور چل کیا نکلا؟ والد صاحب کے زمانے سے غلط راستے پر چلنے لگا تھا۔
چنانچہ اس نے اپنے حصے کی تمام جائیداد اور نقدی جوئے اور ریس میں اڑا دی، اور اب وہ ننگا بھوکا ہو چکا ہے، غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اگر وہ مجھے قتل کر دے اور کسی طرح پھنسا دے میرے بیٹے کو، تو ساری جائیداد کا مالک میرا بھائی بن جائے گا یا نہیں؟ ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جناب یقین کیجئے، عدالت کسی کو یوں ہی سزا نہیں سنا دیتی، اصل قاتل بچ نہیں سکتا۔ آپ نے جو کارنامہ انجام دیا اس میں بھی تو عدالت ایک بے گناہ کو گناہ گار سمجھ رہی تھی۔ اگر آپ لوگ درمیان میں نہ آ جاتے تو کیا ہوتا؟ خیر، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اب آپ فرمائیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اور آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو یہ خیال کیوں آیا کہ کوئی آپ کو ہلاک کر دینا چاہتا ہے؟ جناب، بات یہ ہے کہ میرے کھانے میں ایک بار زہر ملا ہوا پایا گیا، دوسری مرتبہ میری کار کے ٹائروں کے نٹ ڈھیلے پائے گئے، تیسری مرتبہ میرے بستر پر ایک سانپ پایا گیا۔ یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی شخص مجھے ہلاک کرنے پر تلا ہوا ہے۔ کیا آپ کا بھائی کا آپ کے گھر آنا جانا ہے؟ اشفاق نے کام کا سوال کیا۔ ہاں، وہ آتا جاتا رہتا ہے، میں نے اسے کبھی منع نہیں کیا، آخر وہ چھوٹا بھائی ہے میرا۔ لیکن ان واقعات نے مجھے چونکا دیا ہے، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ کہیں یہ حرکات وہی تو نہیں کر رہا۔ پر گھر کا کوئی ملازم بھی تو ایسا کر سکتا ہے۔ اشفاق نے خیال ظاہر کیا۔ نہیں، گھر کا کوئی ملازم ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے وصیت میں ملازموں کے لیے کچھ بھی نہیں لکھوایا، اور ان سب کو بتا بھی دیا ہے۔ میں انہیں بڑی بڑی تنخواہیں دیتا ہوں، وہ سب خوش ہیں، اور ان کا خیال ہے جب تک میں زندہ ہوں بس اسی وقت تک انہیں بڑی بڑی تنخواہیں مل رہی ہیں۔ میرا بیٹا ذرا کنجوس ہے، اکثر مجھ سے ان کی تنخواہوں کے سلسلے میں جھگڑا کرتا رہتا ہے، لہٰذا ان حالات میں کسی ملازم کو ایسا کرنے کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ وہ کسی کے بہکائے میں آ کر بھی ایسا نہیں کر سکتے، میرا مطلب ہے میرے بیٹے یا بھائی کے بہکاوے میں آ کر۔ خیر جناب، یہ تو بات کی بات ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو کیا گھر میں آپ کے بیٹے اور بھائی کے علاوہ کوئی اور عزیز نہیں رہتا؟ یہی تو عجیب بات ہے، ملازم بھی صرف دو ہیں، کیونکہ دو آدمیوں کے لیے دو ملازم بہت کافی ہوتے ہیں۔ جب آپ ان دونوں ملازمین کو دیکھیں گے نا تو خود ہی کیا اٹھیں گے کہ وہ ایسا ویسا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تب پھر وہ کون ہے جو ایسا بےہودہ کام کرنا چاہتا ہے؟ میں نے بتایا تو ہے آپ کو، میرا بھائی ہی ایسا کر سکتا ہے۔ تو پھر اسے آپ اپنے گھر میں گھستے نہ دینا، پولیس میں رپورٹ درج کرا دیں، پولیس خود ہی آپ کی حفاظت کا انتظام کر لے گی۔ ارے بھائی، پولیس کے پاس جانا ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ تو پھر بتائیے، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ صرف ایک چھوٹا سا کام، آپ اس کام کا معاوضہ مجھے بتا دیں، میں ادا کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کا کام صرف اتنا ہوگا کہ پوری ایمانداری سے اس کام کو سر انجام دیں۔ ہم ہر خدمت کے لیے تیار ہیں۔ ویسے اگر واقعی آپ اپنی زندگی کو خطرے میں محسوس کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پولیس میں رپورٹ درج کرا دینی چاہیے۔ اچھا، میں آپ کے مشورے پر عمل کروں گا، لیکن جو کام میں آپ لوگوں سے لینا چاہتا ہوں وہ میں آپ سے ہی لوں گا۔ بڑی خوشی سے جناب، آپ کام بتائیے۔ مر تو ایک دن سبھی کو جانا ہے، لہٰذا مجھے بھی اس کی پرواہ نہیں کہ میری موت کب آئے گی، یا یہ کہ میری موت کا خواہش مند کہیں کامیاب نہ ہو جائے۔ ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے قاتل کو میری جائیداد میں سے ایک پیسہ بھی نہ ملے، چاہے قاتل کوئی بھی ہو۔ میرے منہ سے نکلا۔ فوراً ہی مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک احمقانہ بات پوچھی تھی، کیونکہ قاتل کو تو ویسے بھی کچھ نہیں مل سکتا۔ ہاں، قاتل چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، میرا مطلب ہے چاہے وہ میرا بیٹا ہو، چاہے میرا بھائی، اگر وہ عدالت میں خود کو بے گناہ ثابت بھی کر دے اور عدالت اسے بری بھی کر دے تو بھی وہ میری جائیداد حاصل نہ کر سکے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بوکھلا کر کہا، کیونکہ اس نے ایک بہت ہی عجیب بات کہی تھی۔ ہمارے منہ حیرت سے کھل گئے۔ کتاب اور گڈی۔ چند لمحے تک ہم حیرت کے عالم میں اسے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہے۔ اب آفتاب بھی اپنی کرسی پر بیٹھا نہیں رہ سکا تھا، اٹھ کر میرے دائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ اس کی نظریں بھی امیر بینا کے چہرے پر جمی تھیں۔ کمرے میں گہری خاموشی طاری تھی۔ آخر اس نے کہا، میں جانتا تھا آپ یہ بات ضرور کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہے بھی ٹھیک نا؟ دیکھیے، فرض کیا قاتل آپ کا بیٹا ہے، لیکن عدالت اسے بے گناہ قرار دے دیتی ہے، تو بھلا ہم یا کوئی اور اسے جائیداد حاصل کرنے سے کس طرح روک سکتے ہیں؟ اس کی ترکیب بھی میں نے سوچ لی ہے۔ امیر بینا بھرپور انداز میں مسکرایا، اور ہم یہ جاننے کے لیے بے چین ہو گئے کہ اس نے آخر کیا ترکیب سوچی ہے۔ تو بتائیے، کیا ترکیب ہے آپ کے دماغ میں؟ یہ میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا، اب میں اصل کام کی طرف آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، اور جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں کالے رنگ کی ایک کتاب تھی۔ کتاب اس نے میز پر رکھی اور میری طرف سرکا دی۔ یہ کالی کتاب میری زندگی کی کہانی ہے۔ میں نے اس میں اپنی زندگی کا ایک ایک واقعہ لکھا ہے۔ یہ میرے لیے ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ سرمایہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور آپ سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری موت تک آپ اسے حفاظت سے اپنے پاس رکھیں، اسے کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہ جانے دیں۔ آپ خود بھی اسے کھول کر نہ پڑھیں۔ ہاں، میری موت کے بعد آپ اسے کھول کر پڑھ سکتے ہیں، اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اوہ، وہ جو ترکیب آپ نے سوچی ہے؟ آفتاب بے چین ہو کر بولا۔
وہ ترکیب بھی آپ کو یہ کتاب پڑھنے کے بعد معلوم ہو جائے گی۔ اس پر عمل کر کے آپ میری جائیداد میرے قاتل تک پہنچنے سے بچا لیں گے۔ خدا کرے کہ آپ ہلاک نہ ہو، تاہم ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہ کام ضرور کریں گے۔ اور اب ہو جائے معاوضے کی بات، آپ معاوضہ اپنی زبان سے مانگیں گے یا میں خود ادا کروں؟ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ تو میں آپ کا معاوضہ لے کر آیا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسی کو لینے پر مجبور ہو جائیں۔ اگر یہ آپ کو کم معلوم ہو تو آپ اپنا مطالبہ بھی بتا سکتے ہیں۔ اس کے الفاظ سے ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ آدمی ہمارے پہلے موکل کی طرح کنجوس نہیں ہے، بلکہ ایک معقول آدمی ہے۔ اچانک میں چونک اٹھا، میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میری آنکھوں کی حیرت اشفاق، اخلاق اور آفتاب سے بھی چھپی نہ رہ سکی۔ خیر تو ہے؟ آپ بہت حیران نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، بات حیرت کی ہے۔ مسٹر بینا، دفتر میں داخل ہوتے ہی آپ نے بتایا تھا کہ آپ ان پڑھ ہیں، پھر آپ نے یہ کتاب کیسے لکھ ڈالی؟ وہ تو میں نے آپ کے بھائی کی بات کا جواب مذاق میں دیا تھا۔ خدا کے فضل و کرم سے میں کافی پڑھا لکھا ہوں۔ ایک اور بات، اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ اسے ہلاک کیا جانے والا ہے تو وہ اتنا پرسکون ہرگز نظر نہیں آتا جتنے کہ آپ نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ زندگی اور موت کا مالک تو وہ ہے۔ اگر میری موت اسی طرح لکھی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ خوفزدہ تو میں ہوں، کیونکہ موت بہرحال بہت خوفناک اور ہولناک چیز ہے، لیکن کوئی بھی شخص موت کا مزہ چکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بہت خوب۔ خیر، تو بات ہو رہی تھی معاوضے کی۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ ہاں، یہ لیجئے۔ یہ کہہ کر اس نے کوٹ کی دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا۔ باہر نکالا تو اس میں سرخ نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی تھی۔ یہ 10,000 ہے، اگر کم ہے تو اتنے ہی اور آپ کو دے دوں گا، اور اس کے بدلے میں صرف یہ چاہوں گا کہ آپ اس کتاب کو پوری حفاظت سے رکھیں، کسی کے ہاتھ نہ لگنے دیں، اور میری موت کی صورت میں اسے پڑھ لیں۔ اس سے پہلے ہرگز نہ پڑھیں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے اسے پڑھا تو آپ اپنے پیشے سے غداری کریں گے، یہ بے ایمانی ہوگی، اور روز قیامت آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ خدا اس روز کے حساب سے بچائے۔ اشفاق لرز کر بولا۔ ہم تینوں نے آمین کہا۔ ہاں، تو اسے پڑھ کر آپ اس میں درج ہدایات پر عمل کریں گے۔ بتائیے، اس کام کے لیے 10,000 روپے کافی ہیں یا کم ہیں؟ بہت زیادہ ہیں۔ اس میں سے 5,000 آپ نکال لیجئے۔ میں نے اپنے خیال کے مطابق اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ اس پر آفتاب نے مجھے بری طرح گھورا۔ اشفاق کی آنکھوں میں تعریف کی جھلک تھی، اور اخلاق نے بھی برا مانا نہ اچھا۔ نہیں، خیر، میرے خیال میں تو یہ معاوضہ نہایت ہی مناسب ہے۔ واپس تو اب اس میں سے میں نہیں لوں گا۔ تب پھر یہ نوٹوں کی گڈی اور یہ کالی کتاب آپ کو ہی مبارک ہو۔ آپ کے کام کسی اور کے ذمہ لگا دیجئے۔ میں نے برا سا منہ بنایا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا، اور بہت زور سے چونکا۔ ہم نے اتنے زور سے چونکتے ہوئے بہت کم لوگوں کو دیکھا تھا۔ ہمارا جی چاہا وہ ایک بار پھر اتنے ہی زور سے چونکے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے جناب، ہمارے والد صاحب نے تمام عمر صرف اور صرف حلال کی روزی کھائی اور کھلائی ہے۔ ہمیں بھی انہوں نے یہی نصیحت کر رکھی ہے کہ حلال کی روزی کھانا ہر حال میں۔ اس کام کا معاوضہ اگر آپ ہم سے پوچھتے تو ہم آپ کو 5,000 روپے ہی بتاتے۔ گویا آپ نے ہمارے مطالبے سے 5,000 روپے زائد دیے ہیں، جو ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اسے قبول کریں یا نہ کریں۔ عجیب آدمی ہیں آپ۔ شاید ہوں گے۔ اب فرمائیے، فیصلہ کیا ہے آپ کا؟ اچھی بات ہے، میں 5,000 روپے واپس دے لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گڈی میں سے آدھی رقم نکال لی۔ تو یہ طے رہا، اب آپ لوگ اس کتاب کے محافظ ہیں، اور میری موت سے پہلے کسی صورت اسے نہیں پڑھیں گے، کسی اور کے حوالے بھی نہیں کریں گے۔ کتاب میں لکھی ہوئی ہدایات پر پوری طرح عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ 1 منٹ جناب، تشریف رکھیے۔ آپ اس طرح نہیں جا سکتے۔ تو پھر میں کس طرح جا سکتا ہوں؟ چائے پی کر جا سکتے ہیں۔ آفتاب بھائی، یہ لو چٹ، ذرا چائے تو لے آؤ، جلدی۔ بہت بہتر، آفتاب نے کہا، اور چٹ میرے ہاتھ سے لے لی۔ اس پر لکھا جملہ پڑھا اور دفتر سے نکل گیا۔ جلد ہی چائے آ گئی، لیکن آفتاب واپس نہ آیا۔ وہ آپ کے ساتھ ہی نہیں آئے؟ وہ ذرا کھلی ہوا میں چائے پینے کا عادی ہے، ٹی اسٹال پر ہی پینے بیٹھ گیا ہوگا۔ آپ چائے لیجئے۔ چائے پی کر امیر بینا رخصت ہو گیا۔ رخصت ہونے سے پہلے اس نے اپنا فون نمبر نوٹ کرایا تھا۔ آخر اس گاہک کا تعاقب کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا آپ کو اس پر شک ہے؟ اشفاق نے اس کے جاتے ہی کہا۔ ایسے معاملات میں تمام آدمیوں پر شک کیا جاتا ہے۔ ابا جان اپنی ملازمت کے دوران اسی اصول پر عمل کرتے رہے ہیں۔ اب اس کتاب کا کیا کرنا ہے؟ آؤ پہلے اس کا بندوبست کریں۔ دفتر میں تو اسے رکھ نہیں سکتے کیونکہ یہ غیر محفوظ ہے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اخلاق تم دفتر میں ہی ٹھہرو، کہیں کوئی اور کیس نہ آ جائے۔ جی ہاں، باہر تو کیسوں کی بارش ہو رہی ہے نا جیسے۔ اخلاق تل ملا کر بولا، لیکن میں اور اشفاق اس کے تل ملاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کالی کتاب اور نوٹوں کی گڈی میں نے اٹھا لی۔ بھائی جان، آخر امیر بینا نے اس میں لکھا کیا ہے؟ کیوں نہ ہم اسی وقت پڑھ کر اسے دیکھ لیں؟ ہرگز نہیں، یہ اپنے پیشے سے غداری اور امیر بینا سے بے ایمانی ہوگی۔ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ ہم سیدھے امی جان کے پاس پہنچے۔ وہ اپنے کمرے میں سلائی کڑھائی میں مصروف تھیں۔ قدموں کی آہٹ سن کر ہماری طرف دیکھا اور چونک کر بولی، ارے یہ کیا ہے؟ جی
کالی کتاب ہے اور یہ نوٹوں کی گڈی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ اتنے سارے نوٹ تم کہاں سے اڑا لائے؟ انہوں نے بوکھلا کر کہا۔ اتنے تو ہم نے واپس کر دیے امی جان، ورنہ اس وقت آپ کو دگنے نظر آتے، اشفاق نے کہا، اور پھر ہم نے مختصر طور پر انہیں کیس کی تفصیل بتا دی۔ اور تم نے 5,000 روپے واپس کر دیے؟ جی ہاں، اس لیے کہ ہمارا ارادہ 5,000 مانگنے کا ہی تھا۔ تمہارے اور تمہارے ابا جان کے یہ اصول میری سمجھ سے تو باہر ہیں۔ ارے بھائی، جو رقم وہ اپنی مرضی سے دے رہے تھے، میرے خیال میں وہ کسی بھی طرح حرام روزی نہیں کہلا سکتی۔ خیر، یہ بتاؤ اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ آپ کی الماری کی چابی، تاکہ یہ دونوں چیزیں اس میں رکھ سکیں۔ کیا تم اس کتاب کو پڑھ کر دیکھ چکے ہو؟ جی نہیں، ہمارے موکل کی خواہش ہے کہ اسے ان کی موت سے پہلے ہرگز نہ پڑھا جائے۔ اور تم ان کی یہ خواہش پوری کرو گے؟ جی ہاں، اس لیے کہ ہم نہایت ایماندار جاسوس واقع ہوئے امی جان۔ انہوں نے برا سا منہ بناتے ہوئے چابی دے دی اور ہم نے دونوں چیزیں الماری میں رکھ کر تالا لگا دیا۔ پھر چابی امی جان کو دے کر اپنے دفتر میں آئے۔ تھوڑی دیر بعد آفتاب ہانپتا کانپتا اندر داخل ہوا۔ بھائی، یہ سراسر ناانصافی ہے، اس نے اندر آنے کے بعد کہا اور کرسی پر گر گیا۔ کیا ہوا؟ کس نے تم سے بے انصافی کی ہے؟ ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، میں نے شاہانہ انداز میں کہا۔ آپ ہی نے کی ہے۔ کیا کہا؟ میں اور بے انصاف؟ ثابت کرو، ورنہ اپنے الفاظ واپس لو۔ مجھے غصہ آ گیا۔ بھائی، مجھے اس ادارے کا اکاؤنٹنٹ مقرر کیا گیا ہے اور ان دونوں کو آپ کا اسسٹنٹ، لیکن تعاقب کرنے کے لیے بھی مجھے ہی بھیجا جاتا ہے اور چائے لینے کے لیے بھی۔ یہ بھلا کیا تک ہے؟ بھائی، یہ اس لیے کہ یہ ابتدائی کام ہوتا ہے، اس کے بعد تو سارے کام ہم خود انجام دے لیتے ہیں۔ پہلے کیس میں تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ خیر، اس مرتبہ دیکھ لوں گا۔ ہاں، تو میں امیر بینا کی کوٹھی دیکھ آیا ہوں۔ کوٹھی کیا ہے، پورا محل ہے، محل۔ میں نے اتنا شاندار محل پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو تم نے کم شاندار محل آج تک کتنے دیکھ لیے؟ اشفاق جل کر بولا۔ ایک بھی نہیں۔ آفتاب مسکرایا۔ اچھا، اب امیر بینا کا پتہ لکھواؤ۔ پتہ تم دونوں بھی اپنے اپنے پاس لکھ لو۔ کیا خبر کب کسے جانا پڑ جائے؟ میں نے اشفاق اور اخلاق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ لکھیے، امیر بینا منزل، امیر بینا اسٹریٹ، غازی روڈ۔ اوہو، تو گلی کا نام بھی اسی کے نام پر ہے؟ ہاں بھائی، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ حیرت ہے، اتنے بڑے آدمی کو ہم جیسے گرے پڑے جاسوسوں سے کام لینا تھا کیا؟ اچھے قسم کے جاسوس یہاں ملتے کب ہیں؟ چراغ لے کر ڈھونڈو نا، تب بھی نہیں ملتے۔ اچھا بھائی، آج دفتر کا وقت ختم ہوتا ہے، میں نے کہا۔ اور وہ نوٹوں کی گڈی اور کالی کتاب کہاں گئی؟ وہ دونوں چیزیں اکاؤنٹنٹ کے پاس جمع کرائی گے نا؟ آفتاب جلدی سے بولا۔ وہ ہم نے امی جان کی الماری میں رکھ دی ہیں، یہاں رکھنا ٹھیک نہیں۔ بھائی، کل سے ہمیں اخبار بھی باقاعدہ سے پڑھنا پڑے گا۔ آفتاب نے کچھ سوچ کر کہا۔ وہ کس لیے؟ اگر اخبار نہیں پڑھیں گے تو امیر بینا کے بارے میں معلوم کس طرح ہوگا؟ اوہ، تو کیا وہ واقعی ہلاک کیے جانے والا ہے؟ یہ اس کا خیال ہے، میرا نہیں۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ دوسرے دن ہم دفتر میں بیٹھے اخبار کی ایک خبر پڑھ رہے تھے کہ کوئی ہمارے دفتر میں داخل ہوا، اور اس حد تک غیر محسوس طور پر داخل ہوا کہ اگر ہمارے کان اور حواس انتہائی تیز نہ ہوتے تو ہمیں ہرگز خبر نہ ہوتی۔ اس کے اندر داخل ہونے کا احساس ہوتے ہی ہم نے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر ہم حیران رہ گئے۔ واردات۔ دروازے سے گزر کر اندر آنے والا امیر بینا ہی تھا۔ وہ ہمیں اس طرح گھور رہا تھا جیسے ہم سے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ خیر تو ہے جناب، آپ ہمیں اس طرح کیوں گھور رہے ہیں؟ آئیے، تشریف رکھیے۔ منہ سے ایک لفظ نکالے بغیر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی گھورتی نظریں اب بھی ہمارا طواف کر رہی تھی۔ ہم گھبرا گئے کہ نہ جانے کیا بات ہے، کہیں آپ کو قتل تو نہیں کر دیا گیا؟ آفتاب نے لرزتی آواز میں کہا۔ آفتاب، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ دماغ تو نہیں چل گیا؟ یہ ہمارے سامنے زندہ سلامت بیٹھے۔ میرا مطلب تھا کہیں امیر بینا صاحب کی روح نہ ہو۔ چپ رہو اور مجھے ان سے بات کرنے دو، میں یہ کہہ کر میں ان کی طرف مڑا۔ ہاں جناب، کچھ تو بتائیے، آخر بات کیا ہے؟ کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، یا آپ اپنی کتاب میں کچھ لکھنا بھول گئے ہیں، یا پھر جو کچھ آپ نے اس میں لکھا اس پر مطمئن نہیں ہے اور کچھ اور لکھنا چاہتے ہیں، یا آپ کے دشمن کا ارادہ بدل گیا ہے اور آپ وہ کتاب واپس لینے آئے ہیں؟ ہاں، میں وہ کتاب واپس لینے آیا ہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہمیں ایسا لگا جیسے اس کی آواز بیٹھ گئی ہو۔ لیکن کیوں؟ بات کیا ہے جناب؟ میرے لہجے میں بلا کی مایوسی در آئی۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میری جان کون لینا چاہتا تھا، اب وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے جناب، میں نے خوش ہو کر کہا۔ پھر اشفاق سے بولا، جاؤ، جا کر وہ کتاب اور نوٹوں کی گڈی نکال لاؤ۔ نوٹوں کی گڈی رہنے دیں، وہ آپ کا معاوضہ ہے۔ نہیں جناب، ہم نے ابھی تک آپ کے لیے کام کیا ہی کیا ہے، ہم یہ رقم کسی صورت بھی نہیں رکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اشفاق اندر گیا اور دونوں چیزیں لے آیا۔ میں نے وہ دونوں چیزیں اس کے سامنے رکھ دی۔ بہت بہت شکریہ، میں نے آپ لوگوں کو بلا وجہ تکلیف دی، آپ کا وقت بھی ضائع کیا۔
امید ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہوا اور دفتر سے نکل گیا۔ ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر رہ گئے۔ ہم مایوس بھی تھے اور خوش بھی۔ مایوس اس لیے کہ کیس ہاتھ سے نکل گیا اور اس کے ساتھ ہی 5,000 کی رقم بھی نکل گئی۔ خوشی اس لیے تھی کہ ایک شخص قتل ہونے سے بچ گیا تھا۔ چلو بھائی، جو ہوا اچھا ہی ہوا، اخلاق نے صبر شکر کرنے والے انداز میں کہا۔ امی جان پوچھ رہی تھی کہ اتنی جلدی کتاب اور گڈی واپس کیوں نکالی جا رہی ہے۔ میں اس وقت انہیں جلدی کی وجہ سے کچھ نہیں بتا سکا تھا، لہٰذا پہلے انہیں ساری بات بتا کر آتا ہوں۔ اشفاق نے اٹھ کر اندرونی دروازے کا رخ کیا۔ اچھا، میں نے کہا اور وہ چلا گیا۔ ہم سوچ میں گم بیٹھے رہے، یہاں تک کہ اشفاق واپس آ گیا۔ امی جان بھی بہت افسوس کر رہی ہیں۔ بھائی اس میں افسوس کی کیا بات ہے، اللہ اور کیس دے دے گا۔ ایک چائے اور ٹیکسی کا آنے جانے کا کرایہ بھی پلے سے گیا۔ آفتاب نے منہ بنایا، پھر کچھ خیال آنے پر بولا، نہ جانے امیر بینا کی آواز کو آج کیا ہو گیا تھا۔ ہاں، کچھ بیٹھی ہوئی سی آواز تھی، شاید گھر میں کچھ جھگڑا ہوا ہوگا، اونچی آواز میں بولنا پڑ گیا ہوگا، اخلاق نے کہا۔ اور اندر آنے کے بعد وہ کافی دیر تک کچھ بولا بھی نہیں تھا، اس وقت تک خاموش رہا جب تک بھائی جان نے خود سے کتاب کے بارے میں بات نہیں کی۔ آفتاب کے لہجے میں ہلکی سی الجھن تھی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو آفتاب؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ امیر بینا کے بجائے اس کا بھائی ہم سے کتاب ہتھیا لے گیا ہو؟ آفتاب نے ڈرے ڈرے انداز میں کہا۔ کیا؟ ہم تینوں ایک ساتھ چلا اٹھے۔ اس میں اتنا تیز بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تو خیال پیش کیا ہے۔ آفتاب سہم گیا۔ میں چند لمحے تک اسے گھورتا رہا، پھر میرے ہاتھ مشینی انداز میں فون کی طرف بڑھ گئے۔ امیر بینا کا نمبر میں نے بہت جلدی ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے ریسیور اٹھایا گیا اور ایک کھردری سی آواز آئی۔ ہیلو، کون صاحب ہیں؟ میں شوقی اینڈ کو کا نمائندہ بات کر رہا ہوں، امیر بینا صاحب سے بات کرا دیجیے۔ یہ ان کے سونے کا وقت ہے، وہ 5 بجے جاگیں گے، اس وقت فون کیجیے گا۔ ان کے سونے کا وقت کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہے؟ 3 سے 5 بجے تک۔ گویا آج بھی وہ 3 بجے سے سو رہے ہیں اپنے کمرے میں؟ ہاں بالکل، یہ ان کا روز کا معمول ہے۔ اچھی بات ہے، جب وہ جاگے تو انہیں بتا دیجیے گا کہ شوقی اینڈ کو کا فون آیا تھا۔ ضرور بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا گیا۔ الہی خیر، معلوم ہوتا ہے گڑبڑ ہو گئی، اشفاق نے گھبرائی آواز میں کہا۔ گھبرانے اور بوکھلانے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھنڈے دماغ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ امیر بینا 3 سے شام 5 بجے تک سونے کے عادی ہیں، وہ 5 بجے بیدار ہوں گے۔ ملازم اس سے پہلے ان سے بات کرانے پر تیار نہیں ہے، میں نے انہیں بتا دیا ہے۔ تو میرا خیال درست تھا بالکل۔ کالی کتاب اور نوٹوں کی گڈی دراصل ہم سے امیر بینا صاحب نہیں لے گئے، بلکہ ان کے بھیس میں یا تو وہ ان کا بھائی تھا یا کوئی اور۔ آفتاب نے بے چین ہو کر کہا، بھائی اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ تاہم ابھی امیر بینا سے تصدیق کرنا باقی ہے۔ اب ہم انہیں کیا منہ دکھائیں گے؟ اخلاق بولا، اس میں ہمارا اتنا قصور نہیں جتنا امیر بینا کا ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی کے کام اور ارادوں کے بارے میں تو بتایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس کی شکل ان سے بہت زیادہ ملتی ہے، اتنی زیادہ کہ ہم بھی دھوکہ کھا گئے۔ اب آئے گا مزہ جاسوسی کا۔ اگر امیر بینا نے ہم سے اپنی کتاب اور 5,000 روپے کا مطالبہ کر دیا تو دیکھا جائے گا، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ آخر میں نے 5:02 پر پھر فون کیا۔ اس مرتبہ پھر وہی کھردری آواز سنائی دی۔ میری آواز سن کر اس نے کہا، صاحب جاگ گئے ہیں جناب، میں ابھی انہیں آپ کے فون کی اطلاع دیتا ہوں۔ جلدی امیر بینا کی آواز سنائی دی۔ اب یہ آواز ذرا بھی بیٹھی ہوئی نہیں تھی۔ ہیلو امیر بینا صاحب، یہ میں ہوں، شوقی اینڈ کو کا نمائندہ۔ ہیلو شوقی صاحب، کیا حال ہے؟ خیر تو ہے؟ مجھے فون کرنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ ملازم نے بتایا تھا کہ کچھ دیر پہلے بھی آپ نے فون کیا تھا۔ جی ہاں، کل آپ نے ہم سے جو گفتگو کی تھی اس سے ہم سہمے ہوئے ہیں، آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ ملازم کے یہ بتانے پر کہ آپ سو رہے ہیں ہمیں اطمینان نہیں ہوا، اب جب آپ کی آواز سن لی تو اطمینان ہو گیا۔ کیا آپ روزانہ دوپہر 3 سے شام 5 بجے تک سونے کے عادی ہیں؟ میں نے جلدی کہا، ہاں، رات کو مجھے نیند دیر سے آتی ہے، اس لیے میں دن میں سوتا ہوں۔ اور آج بھی آپ 3 بجے سوئے تھے اور 5 بجے بیدار ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میرا دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ بالکل، میرا یہ روز کا معمول ہے، کل بھی میں آپ کے پاس تقریباً 5:30 بجے کے قریب آیا تھا۔ جی ہاں، اور ایک اور سوال، آپ آج 3 بجنے سے 5 بجے کے درمیان کہیں اٹھ کر گئے تو نہیں تھے؟ بالکل نہیں، میں تمام وقت سوتا رہا۔ کیا آپ کو پوری طرح یقین ہے؟ بھلا اس میں یقین نہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہاں واقعی۔ اچھا، آپ نیند میں چلنے کے عادی تو نہیں ہیں؟ ہرگز نہیں، مجھے ایسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ سب سوالات پوچھ کیوں رہے ہیں؟ ایک خاص وجہ سے۔ جلدی بتائیے، وہ خاص وجہ کیا ہے؟ کل آپ نے ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی کی شکل و صورت بالکل آپ سے ملتی جلتی ہے؟ مجھے خیال نہیں رہا، لیکن آپ لوگوں کو یہ بات کس طرح معلوم ہوئی؟ بس ہو گئی معلوم، آخر ہم بھی تو جاسوس ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا، اگر میں انہیں اصل بات بتا دیتا تو نہ جانے اس پر کیا گزرتی۔ ایک لمحے کے لیے رکتے ہوئے میں نے فوراً ہی پوچھا، آپ کے بھائی کا نام اور پتہ کیا ہے؟ اس کا نام زاہد کریم ہے، 13ویں سڑک کی 3ری گلی کے مکان نمبر 11 میں رہتا ہے۔
آپ نے بتایا یہ کون سی زبان کے الفاظ ہیں جناب، اور ان کا مطلب کیا ہے؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ اسی وقت میں نے ریسیور کے گر کر میز سے ٹکرانے کی آواز سنی، پھر میں نے بہت مدھم اور گھٹی گھٹی آواز سنی، ظالم یہ کیا کیا، مار ڈالا مجھے۔ پھر دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی اور تیز تیز سانس لینے کی آواز آتی رہی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس طرح تیز تیز سانس صرف مرتبہ شخص ہی لے سکتا ہے۔ ہیلو ہیلو امیر بینا صاحب، خدا کے لیے بتائیے کیا ہوا؟ کیا آپ پر کسی نے حملہ کیا ہے؟ فوراً ریسیور اٹھا کر ہمیں بتا دیجیے، وہ کون تھا؟ لیکن دوسری طرف تو موت کی خاموشی چھا چکی تھی۔ آخر میں نے مایوس ہو کر ریسیور رکھ دیا اور پریشان نظروں سے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، شاید امیر بینا صاحب کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ نہیں! وہ تینوں چلائے۔ ان کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیلتی چلی گئیں۔ تقریباً 1 منٹ تک ہم سکتے کے عالم میں بیٹھے رہے۔ آخر آفتاب کی آواز نکلی، اب کیا ہوگا؟ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ شاید کسی کو ابھی اس حادثے کا علم نہیں ہوگا سوائے قاتل کے۔ کیوں نہ ہم امیر بینا کی کوٹھی پر پہنچ جائیں اور ان سے ملنے کی خواہش بیان کریں۔ اس طرح ہمیں کمرہ واردات کو دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ یہ موقع جلانی نور کی مہربانی سے پھر ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ میں نے تجویز پیش کی، لیکن کیوں؟ ایک طرح سے اب یہ کیس ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا۔ کتاب اور نوٹوں کی گڈی ہم سے امیر بینا کا بھائی دھوکے سے لے گیا۔ اب ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ سنو، ہمیں دھوکہ امیر بینا کے بھائی زاہد کریم نے دیا ہے، نہ کہ امیر بینا نے۔ ہم امیر بینا سے کالی کتاب اور معاوضہ وصول کر چکے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کیس پر کام کرنا ہی ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ امیر بینا نے کتاب میں جو ہدایت لکھی ہوں ان پر عمل کیا جائے، ورنہ قاتل اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ آپ کا خیال بالکل ٹھیک ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں۔ اشفاق نے میری حمایت کی۔ تب پھر جلدی کریں، کہیں ہم سے پہلے پولیس نہ پہنچ جائے وہاں پر۔ اور ہم نے فوراً دفتر بند کیا اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر امیر بینا کی کوٹھی کے سامنے پہنچ گئے۔ حالات ہر طرح سے پرسکون نظر آئے۔ نہ کوئی پولیس گاڑی وہاں موجود تھی، نہ کوٹھی میں کسی قسم کی ہلچل کے آثار نظر آئے۔ حالات ہمارے موافق ہی نظر آتے ہیں، میں بڑبڑایا اور گھنٹی کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ جلدی ایک صاف ستھرے کپڑوں والا بوڑھا ملازم آتا نظر آیا۔ جی فرمائیے۔ وہی کھردری آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی جو میں فون پر 2 مرتبہ سن چکا تھا۔ ہمیں امیر بینا صاحب سے ملنا ہے، میں نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہا۔ آپ اپنا کارڈ دے دیجئے یا اپنا نام بتا دیجئے، میں جا کر انہیں اطلاع دیتا ہوں۔ کارڈ تو ہمارے پاس نہیں ہے، تم صرف اتنا کہہ دو کہ جن لوگوں سے آپ کل شام ملنے گئے تھے وہ آئے ہیں۔ جی بہتر، لیکن آپ نام کیوں نہیں بتا دیتے؟ نام بتانے سے یہی بہتر رہے گا جو میں نے آپ سے کہا ہے۔ اچھی بات ہے۔ وہ اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے ایک بلند چیخ کی آواز سنی۔ اس چیخ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمارے اندازے غلط نہیں تھے۔ چنانچہ میں نے گھبراہٹ کے عالم میں کہا، میرا خیال ہے اب ہمارے یہاں کھڑے رہنا ٹھیک نہیں، ورنہ شاید ہمیں موقع واردات دیکھنے کا موقع نہ ملے۔ ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم چیخ کی آواز سن کر گھبراہٹ میں اندر گھس گئے تھے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ جلالی نور بھی نہیں۔ ٹھیک ہے چلیے۔ اور ہم نے اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ برآمدے میں داخل ہونے کے بعد ہم نے ایک نوجوان آدمی کو ایک طرف دوڑ کر جاتے دیکھا۔ اس کے پیچھے وہی ملازم تھا جو ہماری آمد کی خبر لے کر گیا تھا۔ ہم بھی ان کے پیچھے لپکے۔ کوشش یہ تھی کہ وہ ہمارے قدموں کی آواز سن کر پلٹ کر نہ دیکھ لیں، اور پھر ہم نے انہیں کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے ہم نے ایک دھاڑ سنی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اف خدا، ہم لٹ گئے، ہم کہیں کے نہ رہے، ہم تباہ ہو گئے۔ ہم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے کے فرش پر امیر بینا اوندھا پڑا تھا۔ اس کی کمر میں خنجر دستے تک پیوست تھا۔ خون والی تپائی اس کے پیٹ کے قریب تھی۔ ریسیور تپائی سے ٹکراتا ہوا نیچے لٹک گیا تھا۔ قالین پر خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ امیر بینا آخر ایک صحت مند آدمی تھے۔ یا اللہ رحم، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ پھر نوجوان کے رونے کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ اب ہم سے برداشت نہ ہو سکا۔ ہم چاہتے تو نہایت خاموشی سے الٹے قدموں واپس جا سکتے تھے، اس طرح کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی، لیکن ہم نے مناسب نہیں سمجھا۔ اس معاملے میں آخر ہمیں شامل ہونا ہی پڑتا۔ چنانچہ کئی سیکنڈ تک نوجوان کی سسکیاں سننے کے بعد میں نے کہا، آخر آپ کب تک روتے رہیں گے؟ سب سے پہلے تو پولیس کو فون کرنا چاہیے۔ میری آواز نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ پھر نوجوان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے کہا، آپ کون ہیں اور اندر کیسے چلے آئے؟ ہم امیر بینا صاحب سے ملنے آئے تھے۔ ہم نے گھنٹی بجا کر ملازم کو بلایا تھا، یہ ہماری آمد کی اطلاع دینے کے لیے اندر آئے۔ پھر ہم نے ایک چیخ کی آواز سنی۔ ہم گھبرا گئے اور صورتحال معلوم کرنے کے لیے اندر چلے آئے۔ اگر آپ کو ہماری یہاں موجودگی پسند نہیں تو ہم الٹے قدموں واپس چلے جاتے ہیں جناب۔ یہ ٹھیک کہہ رہے جناب، میں انہی کی آمد کی اطلاع لے کر یہاں تک آیا تھا، ملازم نے روتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ایک اور آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا ہوا توقیر بیٹے؟ آواز بیٹھی ہوئی سی تھی۔ ہم چونک کر مڑے۔ امیر بینا سے بالکل ملتا جلتا ایک آدمی ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ ہم سمجھ گئے
کہ یہ زاہد کریم ہے۔ پھر جلالی نور۔ چند لمحے تک ہم اسے گھورتے رہے، اس نے ہماری طرف دیکھا بھی نہیں۔ لاش پر نظر پڑتے ہی وہ سکتے کے عالم میں رہ گیا، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ معاف کیجیے گا جناب، آپ لوگ غیر ضروری دیر کر رہے ہیں۔ اس طرح ڈاکٹر حضرات موت کے وقت کا درست اندازہ نہیں لگا پاتے، آپ کو فوراً پولیس کو فون کر دینا چاہیے۔ میری آواز سن کر توقیر بھی نہ چونک اٹھا اور پھر فون کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ کو بھی پولیس کے آنے تک یہیں ٹھہرنا ہوگا۔ شاید پولیس آپ سے بھی سوالات کرنا پسند کرے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، میں نے کہا، اور وہ تھانے کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تھوڑی دیر تک فون پر واردات کی تفصیلات بتاتا رہا، پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ پولیس آ رہی ہے، انسپیکٹر صاحب نے ہدایت کی ہے کہ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے جائے، ہر چیز جو کی تو رہنے دی جائے۔ ہاں یہ بہت ضروری ہے، آفتاب بول اٹھا۔ ان کا رونا اور سسکنا جاری رہا، یہاں تک کہ ایک پولیس انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، چند کانسٹیبل اور دوسرا عملہ آتے نظر آئے۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ آنے والا انسپیکٹر جلالی نور نہیں تھا، شاید ہی اس کا حلقہ نہیں تھا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے پہلے لاش کا معائنہ کیا۔ انسپیکٹر نے لاش کی نبض دیکھی، دل کی دھڑکن محسوس کی اور پھر سیدھا ہوتے ہوئے بولا، انہیں مرے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر کا اندازہ بالکل درست تھا، کیونکہ مجھے تو موت کا بالکل درست وقت معلوم تھا۔ اس وقت وہ مجھ سے ہی تو بات چیت کر رہے تھے۔ اب انسپیکٹر نے ملازم اور توقیر بینا سے واقعات تھے ہی کیا جنہیں بیان کرنے میں دیر لگتی۔ نتیجہ یہ کہ جلد ہی انسپیکٹر کی نظریں ہم پر جم گئی۔ آپ امیر بینا مرحوم سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ کچھ دیر پہلے ہماری ان سے فون پر بات چیت ہوئی تھی، لیکن ہم فون پر پوری طرح بات نہیں کر سکے، چنانچہ ہم نے یہاں آنے کا پروگرام بنا لیا۔ کیا بات چیت؟ آپ کا امیر بینا صاحب سے کیا تعلق تھا؟ میں نے اپنے تینوں بھائیوں کی طرف دیکھا، ہمیں کچھ نہ کچھ تو بتانا ہی تھا۔ سب کچھ چھپانے کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم پولیس کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے کہا، ہمارے والد صاحب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم چاروں زیر تعلیم ہیں، گھر کا گزارا ہی بڑی مشکل سے ہوتا ہے، تعلیم کے اخراجات کیسے پورے کیے جائیں؟ لہٰذا ہم فارغ اوقات میں کسی کام کاج کی تلاش میں رہتے ہیں۔ چنانچہ امیر بینا سے بھی اسی سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی اور وہ ملنے آئے تھے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہاں یہ دردناک حادثہ پیش آ جائے گا۔ خیر، آپ لوگ اپنے نام اور پتے لکھوا دیں، میں آپ کو روکنے کی ضرورت سمجھتا نہیں ہوں۔ جی بہتر، میں نے کہا۔ اس نے اپنے نائب کو اشارہ کیا اور میں نام اور پتہ لکھوانے لگا۔ اس دوران ہمارے کان کمرے میں ہونے والی گفتگو کی طرف لگے ہوئے تھے۔ اور آپ کون ہیں؟ ارے آپ کی شکل تو مقتول سے بہت ملتی جلتی ہے، انسپیکٹر نے چونک کر کہا۔ جی ہاں، میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ کیا آپ بھی یہیں رہتے ہیں؟ جی نہیں، میرا گھر الگ ہے، لیکن چند روز سے میں یہیں آیا ہوا ہوں۔ اور آپ غالباً مقتول کے بیٹے ہیں؟ اس نے توقیر بینا سے پوچھا۔ جی ہاں، میں ہی بدنصیب ان کا بیٹا ہوں۔ اس نے روتے ہوئے کہا، آپ کے خیال میں یہ کارروائی کس کی ہو سکتی ہے؟ عین اسی وقت ایک کانسٹیبل اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، سر، انسپیکٹر جلالی نور تشریف لا رہے ہیں۔ ہم بری طرح چونکے، چہروں پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ ارے وہ ادھر کیسے آ گئے؟ انہیں آپ سے کوئی کام تھا، تھانے گئے تھے، وہاں انہیں بتایا گیا کہ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، چنانچہ وہ بھی ادھر ہی آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ اچھا بھی ہوا، ان سے بھی کیس کے سلسلے میں مشورہ ہو جائے گا، یہیں لے آؤ انہیں، انسپیکٹر نے خوش ہو کر کہا۔ جی بہتر۔ اسی وقت انسپیکٹر کی نظر ہم پر پڑی۔ آپ لوگ ابھی تک یہی ہیں؟ جی، بس ابھی نام اور پتہ لکھوا کر فارغ ہوئے۔ اچھا جی، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جو ہی ہم کمرے سے نکلے، ہماری نظر دوسری طرف سے آتے جلالی نور پر پڑی۔ اس نے جو ہمیں کمرے سے نکلتے دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، نظریں ہم پر جم کر رہ گئیں۔ ہم نزدیک سے گزر ہی رہے تھے کہ اس نے کہا، ہیلو، تم لوگوں سے ایک بار پھر مل کر خوشی ہوئی، یہاں کیسے آنا ہوا؟ ہم انسپیکٹر صاحب کو بتا چکے ہیں اور انہوں نے ہمیں جانے کی اجازت دے دی ہے، لہٰذا آپ انہیں سے پوچھ لیجیے گا۔ یہ کہہ کر میں نے پھر قدم اٹھا دیے۔ ارے ٹھہرو بھائی، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ انسپیکٹر غفور اس شہر میں نئے آئے ہیں، لہٰذا وہ تم لوگوں سے بالکل واقف نہیں۔ انہوں نے سرسری انداز میں تم لوگوں کی یہاں موجودگی کا سبب پوچھا ہوگا اور تم نے بھی سرسری انداز میں جواب دے دیا ہوگا، لہٰذا انہوں نے تمہیں جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن چونکہ میں تم لوگوں کی رگ رگ سے واقف ہوں اور تمہاری بدقسمتی سے میں ان وقت پر یہاں پہنچ بھی گیا ہوں جب تم رخصتی ہونے والے تھے، اسی لیے اب میرے بھی چند سوالات کے جواب دیتے جاؤ۔ جی، بھلا ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ تو پھر آ جاؤ اندر۔ ہم اس کے پیچھے چلتے ایک بار پھر کمرہ واردات میں داخل ہو گئے۔ آئیے جلالی نور صاحب، آپ نے بہت مہربانی کی جو یہاں چلے آئے، کیس کے سلسلے میں مشورہ بھی ہو جائے گا، انسپیکٹر غفور نے پرجوش انداز میں کہا۔ ساتھ ہی اس کی نظر ہم پر پڑی تو وہ چونک کر بولا، ارے آپ لوگ گئے نہیں؟ دیکھیے، یہ قتل کا کیس ہے، ایسی جگہوں سے تو لوگوں کو کوسوں دور ہونا چاہیے، اور آپ ہے کہ جا ہی نہیں رہے، حالانکہ میں نے اجازت بھی دے دی ہے۔ تو یہ یہاں کچھ دیر رکنے کی کوشش میں تھے؟ جلالی نور نے ہمیں گھور کر دیکھا،
اس کا جملہ سن کر انسپیکٹر غفور کو بڑی حیرت ہوئی. کیا آپ جانتے ہیں انہیں؟ بہت اچھی طرح. ابھی جب میں ان کی تعریف کروں گا نا تو آپ بھی انہیں بہت اچھی طرح جان جائیں گے. دیکھیے جناب، انسان کو تعریف تو بس خدا کی کرنی چاہیے. اشفاق نے برا سا منہ بنایا. یہ مشہور و معروف سراغ رساں انسپیکٹر مشتاق احمد خان کے صاحبزادے ہیں جو آج کل ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں. ان چاروں نے اپنا ایک عدد جاسوسی کا ادارہ قائم کر رکھا ہے. اس ادارے کی آڑ میں چاروں گل کھلاتے پھر رہے ہیں. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں بھلا پرائیویٹ جاسوسی کی اجازت کہاں ہے؟ یہ خود کو پرائیویٹ جاسوس نہیں کہتے بلکہ لوگوں کی بھلائی کے کام کرنے والے کہتے ہیں. مطلب یہ کہ ان کا ادارہ دوسروں کی خدمت کرتا ہے اور یہ اس خدمت کا معاوضہ لیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں اسی قسم کے کیس کے سلسلے میں ان کا نام خوب مشہور ہوا تھا. قتل کا معاملہ تھا اور عدالت میں انہوں نے خوب پھلجھڑیاں چھوڑی تھیں. ایسی پھلجھڑیاں کہ جج صاحب بھی ان سے خوش ہو گئے تھے. پھر انہوں نے آئی جی صاحب کے کان میں نہ جانے کیا پھونک ماری کہ وہ بھی ایک دم ان سے خوش ہو گئے اور انہیں اس ادارے کو قائم رکھنے کی اجازت دے دی. یہ خبر کافی گرم رہی پچھلے دنوں. مجھے حیرت ہے کہ اس معاملے میں بھی ان کی ٹانگ اڑی ہوئی ہے. ٹانگ اڑی ہوئی ہے؟ انسپیکٹر غفور نے حیرت سے کہا. میرے خیال میں تو اس معاملے سے ان کا ذرا بھی تعلق نہیں ہے. انہوں نے بتایا تھا کہ امیر بینا صاحب انہیں کچھ کام دینا چاہتے تھے اور فون پر ان کی ان سے بات چیت بھی ہوئی تھی. ہاں یہ حقیقت ہے. اس بات کی گواہی گھر کا یہ ملازم بھی دے گا. میں نے جلدی سے کہا. کیا مطلب؟ بھلا میں کس طرح گواہی دے سکتا ہوں؟ ملازم حیران ہو کر بولا. کیا 5 بجے سے پہلے شوکی اینڈ کو کی طرف سے امیر بینا کو ایک فون نہیں کیا گیا تھا اور تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ صاحب 5 بجے سو کر اٹھتے ہیں، اسی وقت فون کیجیے گا؟ ہاں یہ تو ہے. ملازم فوراً بول اٹھا. اور پھر 5 بجے شوکی اینڈ کو کی طرف سے پھر فون کیا گیا تھا اور تم نے اس فون کی اطلاع امیر بینا مرحوم کو دی تھی؟ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. اور عین اسی وقت جب وہ مجھ سے فون پر بات کر رہے تھے میں نے ان کے حلق سے غرغراہٹ کی آواز سنی، پھر ریسیور کے گرنے کی آواز سنائی دی. اس وقت 5:02 ہی ہوئے ہوں گے. ہم گھبرا گئے اور صورتحال معلوم کرنے کے لیے یہاں آ گئے. ہم نے گھنٹی بجائی. اس ملازم نے آ کر ہمارے نام پوچھے اور اندر اطلاع دینے چلا گیا، لیکن پھر ہم نے اس کی چیخ سنی اور ہم بھی اندر آ گئے. کیوں جناب، کیا یہی بات نہیں ہے؟ بالکل یہی بات ہے جناب. ملازم نے فوراً کہا. اب بتائیے بھلا اس کیس سے ہمارا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اخلاق نے برا سا منہ بنا کر کہا. صبر کرو، تعلق میں ثابت کروں گا. جلالی نور نے طنزیہ لہجے میں کہا. پھر بولا. امیر بینا تم سے کام کیا لینا چاہتے تھے؟ میں ہچکچایا. معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا تھا. اگر کالی کتاب ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جاتی تو اس وقت ہم یہاں نہ ہوتے اور پھر اس کالی کتاب کا مطالعہ کرتے، کیس کے سلسلے میں عدالتی کارروائیوں کا خاموشی سے جائزہ لیتے اور پھر مناسب وقت پر دخل اندازی کرتے. لیکن اب ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم نے آئی جی انوار عالم صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ پولیس کے راستے میں روڑے نہیں اٹکائیں گے. چنانچہ مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ سب کچھ صاف صاف بتا دیا جائے. اتنا موقع بھی نہیں تھا کہ میں اشفاق، اخلاق اور آفتاب سے مشورہ کر سکتا. آخر میں نے کہا. وہ کل ہمارے ادارے کے دفتر میں آئے تھے. کیا؟ انسپیکٹر غفور کی آنکھیں تو کھلی کی کھلی رہ گئیں. یہ دیکھ کر جلالی نور مسکرا پڑا اور بولا. میں نے کہا تھا نا میں تعلق ثابت کر دوں گا. حیرت ہے بھئی. انسپیکٹر غفور ہمیں گھور کر رہ گیا. ہاں بھئی آگے بیان کرو. تو امیر بینا کل تمہارے دفتر گئے تھے، یعنی شوکی اینڈ کو کے دفتر؟ اس کے لہجے میں طنز کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. آفتاب کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن میں نے آنکھ کے اشارے سے اسے سمجھایا کہ یہ موقع غصہ دکھانے کا نہیں ہے. جی ہاں، وہ کل ہمارے دفتر آئے تھے. وہ ہمارے پاس ایک کتاب رکھوانا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں معاوضہ بھی 10,000 دینا چاہتے تھے. کام صرف یہ تھا کہ اس کتاب کو حفاظت سے رکھیں اور ان کی موت سے پہلے کھول کر نہ دیکھیں. موت کی صورت میں اس کتاب کو پڑھیں اور اس میں لکھی ہوئی ہدایات پر عمل کریں. انہوں نے یہ خیال بھی ظاہر کیا تھا کہ کوئی ان کے خون سے ہاتھ رنگنا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں وہ 3 بار کوشش بھی کر چکا ہے. لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جائیداد کسی بھی صورت قاتل کو نہ مل سکے. ان کا خیال تھا کہ قاتل کو ایسی خطرناک چال چلنا چاہتا ہے کہ انہیں قتل کر کے الزام کسی اور کے سر تھوپ دے اور خود جائیداد پر قابض ہو جائے. اس سلسلے میں انہوں نے اپنے شک کا اظہار بھی کیا تھا. میں رکے بغیر کہتا چلا گیا کیونکہ ان حالات میں رکنا کسی صورت بھی مناسب نہیں تھا. میرے رکتے جلالی نور نے کہا. اور انہوں نے شک کا اظہار کس پر کیا تھا؟ اپنے بھائی زاہد کریم پر. کیا؟ زاہد کریم حلق پھاڑ کر بولا. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں. مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ.